الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، 14 اگست کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا سنا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان سب باتوں میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، یوم آزادی ہر سال ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں اور منانا چاہیے۔ اپنے وطن کے ساتھ سب کو محبت ہوتی ہے اور ہمارا وطن تو الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کے نام کے اندر ہی اسلام شامل ہے۔ اس کے بننے میں بہت بڑا فیکٹر، بلکہ میں یہ کہوں گا سب سے بنیادی فیکٹر جو تھا وہ اسلام تھا۔ اس کے بنانے کے لیے جو جلسے ہوتے تھے، جو پروگرام ہوتے تھے، اس میں بھی اسلام اور کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند ہوتا تھا۔ اس کے لیے کوشش کرنے والوں کی اکثریت تعداد مسلمانوں کی تھی۔ اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسے اسلام کی تعلیمات کا تجربہ گاہ بنائیں گے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک روشن ستارہ ہوگا۔ اس کا نام بھی بہت خوبصورت رکھا گیا، پاکستان۔ اب پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ توجہ رکھیے، وہ ملک، وہ جگہ جہاں پاک لوگ رہتے ہیں، گلستان ہو، جہاں گل ہوں، پھل ہوں، پھول ہوں۔ پاکستان وہ جہاں پاک لوگ رہتے ہوں، پاکیزہ لوگ بستے ہوں۔ اس ملک کا نام تو یہ رکھا گیا ہے۔ لیکن جب کسی کا کوئی نام رکھا جائے، کسی چیز کو کوئی نام دیا جائے، تو اس کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا معنی اور مفہوم اور جو اس میں معنی اور مراد ہیں وہ بھی پائی جائے۔ مثال کے طور پہ ہوائی جہاز کا نام سائیکل نہیں رکھیں گے، سائیکل کو ہوائی جہاز نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائیکل میں ہوائی کا مفہوم نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑے۔ جب ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، تو تھوڑا سا اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ واقعی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہاں رہنے والے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ تو میرے عزیزوں، پاک اور پاکیزہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو توجہ رکھیے، ہمارا دین تو سبحان اللہ، دین تو ہمارا ہے پاک۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے اور پاکیزگی ہی کو پسند فرماتا ہے اور پاکیزگی کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی بارگاہ میں حرام مال اگر کوئی صدقے کے طور پر بھی پیش کیا جائے تو خدا اسے قبول نہیں فرماتا۔ یہ ملک پاک ہے، جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ پاک ہے، جس نبی کو ہم مانتے ہیں وہ نبی پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب کو ہم مانتے ہیں قرآن پاک وہ پاک ہے۔ وہ کون سی پاکیزگی ہے جو ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے دین نے جو ہمیں پاک اور پاکیزہ تعلیمات دی، وہ پاکیزہ تعلیمات ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن میں نظر آئیں گی، ہمارے وجود میں نظر آئیں گی تو ہم پاک ہوں گے۔ جب ہماری نگاہ پاک ہوگی، جب ہماری زبان پاک ہوگی، جب ہمارا کردار پاک ہوگا، جب ہماری محفل پاک ہوگی، جب ہماری مجالس پاک ہوں گی، جب ہماری تنہائیاں پاک ہوں گی، جب ہمارا وطن
پاک ہوگا تب حقیقت میں بھی اس وطن کا نام پاکستان ہوگا۔ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہم پاکستان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک سے، پاکستان سے بہت محبت ہے۔ ہم پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو کیا ہم حرام کو دیکھنے سے بچتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ پاک ہیں جس سے دوسروں کو سکون ملے، جس سے دوسروں کو امن ملے، کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو؟ کیا ہمارا کردار پاک ہے؟ ہم سے کسی کو شر نہ پہنچے، ہم دوسروں کے لیے سکون اور امن کا باعث بنے۔ تو جب ہم حقیقت میں پاک ہوں گے تو ہمارا وطن پاکستان ہوگا۔ جب ہم ہی پاک نہیں، ہمارا کردار پاک نہیں، رشوت، حرام خوری، جھوٹ، فریب، جب ہمارا کردار یہ ہوگا کہ ہم میں رشوت بھی ہوگی، حرام خوری بھی ہوگی، جھوٹ بھی بولا جائے گا، فریب، دھوکہ بھی دیا جائے گا، تو مجھے بتائیں کیا ہم پاک ہیں؟ کیا ہم ایسے پاک بن سکتے ہیں؟ ہم ہر سال یہ دن تو مناتے ہیں، مگر اس مرتبہ پاکستان کو پاکستان بنانے کی ٹھان لے کہ ہم نے اس ملک کو پاک کرنا ہے، اپنے کردار سے بھی اس کو صاف کرنا ہے اور اس ملک کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ یہ تو میری پہلی گزارش ہے۔ دوسری گزارش میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ متطہرین، خوب پاک صاف ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پاکیزگی اسلام کی بنیاد ہے، پاکی اسلام کا بنیادی حکم ہے، صاف ستھرا ہونا اسلام کو پسند ہے، صفائی اسلام کی نشانی ہے، نظافت پر دین کی بنیاد ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو پسند فرماتے تھے۔ دین اسلام کے احکام میں قدم قدم پہ صفائی کا حکم ہے۔ جیسے آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن غسل کرنا، ہر نماز کے لیے وضو کرنا، ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا، سونے سے پہلے مسواک کرنا، اٹھنے کے بعد مسواک کرنا، عطر لگانا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، سرما لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ صفائی، پاکیزگی، طہارت کی علامتیں ہیں۔ جب یہ سارے احکام ہیں تو کیا ہمیں صاف نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہماری گلیاں صاف نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہماری سڑکیں صاف نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا وطن صاف نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صورتحال بالکل اس سے مختلف ہے۔ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں وہ صاف نہیں، گلیوں کو دیکھیں وہ صاف نہیں، محلے کو دیکھیں وہ صاف نہیں، اپنے شہر کو دیکھیں وہ صاف نہیں، اپنے گٹروں کو دیکھیں اس میں سے پانی ابل رہے، کچرا جہاں دل کیا پھینک دیا، جیسے ہم صفائی کے دشمن ہیں۔ ہمارا رب تو صفائی کو دوست رکھتا ہے اور ہم صفائی کو دشمن سمجھتے ہیں۔ جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے میں آپ کے خدمت میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اس پاک وطن کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، اپنی ذات کو، جسم کو، کپڑوں کو بھی صاف رکھیں، اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو صاف رکھیں۔ ہم کسی اور ملک میں اگر جائیں تو وہاں قدم قدم پہ صفائی نظر آتی ہے، اور جب اپنے ملک میں قدم رکھیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے دل جل کے کباب ہو جاتا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، تو کم از کم آج کے دن 14 اگست کے موقع پر میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بھی عہد کریں کہ نیا پاکستان بنانا ہے، خود بھی پاک ہونا ہے، خود بھی صاف ہونا ہے اور ملک کو بھی ایسا بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔